السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ صدر آصف علی زرداری اس آپشن پر غور کر رہے ہیں کہ اس ایگزیکٹو آرڈر کو واپس لیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے پاکستان میں گزشتہ سال عدلیہ بحال ہوئی تھی اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت وہ جج صاحبان جن کو صدر پرویز مشرف کی ایمرجنسی کے تحت رخصت کیا گیا تھا ان کی بحالی ہوئی تھی اور وہ اپنی پوزیشن پہ واپس آئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے اس سلسلے میں صلاح مشورہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون بابر اعوان ان کے ساتھ اس صلاح مشورے میں شامل ہیں جس کے ذریعے اس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے کہیں کہ وہ اپنا وہ انتظامی حکم واپس لے لیں جس کے ذریعے جسٹس افتخار محمد چودھری اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے دوسرے جج صاحبان کی گزشتہ سال بحالی ہوئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ایوان صدر میں اس سلسلے میں اہم ترین صلاح مشورہ ہوا ہے اور اس کے پس منظر میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں جس کے مطابق اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ ان فیصلوں کی بھرپور پامالی کی گئی ہے، چاہے وہ نیب چیئرمین کی تعیناتی ہو جو چیف جسٹس آف پاکستان اور قائد حزب اختلاف کے مشورے کے بغیر کی گئی، چاہے وہ سوئس کیسز کے احکامات ہوں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیے تھے جس کے ذریعے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سوئس حکومت کو خط لکھنے تھے، یا سابق اٹارنی جنرل ملک قیوم کے خلاف کارروائی کرنی ہو یا دوسرے فیصلے۔ ظاہر ہے کہ اس کا انجام یہ قانونی ماہرین اور مبصرین کے نزدیک کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج اسی حوالے سے یہ خبریں گرم رہی کہ صدر آصف علی زرداری نے اس سلسلے میں بھرپور صلاح مشورہ کیا ہے کہ کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو حکم دیا جائے کہ وہ اس انتظامی حکم کو واپس لیں اور ان جج صاحبان کو جو گزشتہ سال بحال ہوئے تھے ایک بار پھر رخصت کر دیا جائے، یعنی کہ پاکستان کو ایک بار پھر ہنگامی صورتحال کی طرف دھکیل دیا جائے۔ اسی پس منظر میں آج اطلاعات رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا۔ اس غیر معمولی اجلاس میں فل کورٹ اجلاس جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج صاحبان نے شرکت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ سپریم کورٹ میں ہونے والا یہ اجلاس جس میں تمام جج صاحبان شریک تھے، اطلاعات کے مطابق تقریباً 6 گھنٹے جاری رہا ہے۔ اس اجلاس کا پس منظر اس لیے بہت اہم ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ تمام جج صاحبان اہم ترین کیسوں کی سماعت کر رہے ہیں۔ سماعت مکمل ہو چکی ہے 18ویں ترمیم کی جس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہی وہ بینچ ہے، یہی وہ فل کورٹ ہے، یہی تو وہ تمام جج صاحبان ہیں جنہوں نے 16 نومبر کو NRO کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور حکومت کو احکامات جاری کیے تھے۔ ان احکامات پر عمل نہیں ہوا ہے۔ اب اس کی نظر ثانی کی درخواست ان جج صاحبان کے سامنے ہے، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا جو پاکستان کی پوری سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس کے فیصلوں کی مکمل پامالی ہوئی ہے۔ اسی پس منظر میں آج کا یہ اجلاس جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں تمام جج صاحبان نے شرکت کی، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایسے اجلاس کب ہوتے ہیں، کیوں اور کیسے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی میں چیف جسٹس سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب۔ جب اس قسم کے غیر معمولی اجلاس ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آج کل جب یہ جس کا پس منظر ہمارے سامنے ہے کہ 2 بہت اہم کیس پوری سپریم کورٹ کے سامنے رہے ہیں، پھر ایک کیس کی پامالی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسے موقع پر جب یہ اجلاس ہوتے ہیں تو کیا صلاح مشورہ ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، جب 2 سے زیادہ جج کسی مقدمے کو سنتے ہیں تو اس کے اندر جب کیس ختم ہو جاتا ہے تو پھر نارملی وہ جج صاحبان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ جو کیس سنا گیا اس میں دلائل پیش کیے گئے اس میں ان کی کیا رائے، اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور کنسنسس کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی ججز کو اختلاف ہو تو پھر وہ اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، اور اگر سب کا کنسنسس ہو تو کوئی ایک جج فیصلہ لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد دوسرے جج صاحبان اس پہ دستخط کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جج صاحبان اپنا نوٹ لکھ دیتے ہیں لیکن اس کی سپورٹنگ ججمنٹ یعنی کنکرنگ ججمنٹ جو ہیں وہ دوسرے جج صاحبان بھی لکھتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ججز کی اپروچ کیا ہے۔ اگر ایک ججمنٹ صرف ہو اور اس میں سب ججمنٹ سارے جج دوسرے سائن کر دیں تو اس کو ایک ہی ججمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب ججز ایگری بھی کریں ایک پوائنٹ پہ لیکن اس کے بعد اپنے رائے کا اظہار کریں۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا جیسا آپ کے اہم ترین کیس جس میں تمام جج صاحبان تھے، فل کورٹ تھا، تو اس کیس کے حوالے سے صلاح مشورہ ہو جائے، اس کا فیصلہ کے بارے میں صلاح مشورہ ہو جائے۔
کیا سمجھتے ہیں جب اس قسم کی گیدرنگ ہو، اتنی آگسٹ، اتنی امپورٹنٹ گیدرنگ، تمام جج صاحبان چیف صاحب کے ساتھ، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو مجموعی ماحول جو ہوتا ہے جس کا کہ مثال کے طور پر سپریم کورٹ کو آج سامنا ہے، اس کے فیصلوں کی پامالی ہو رہی ہے، اس کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے جج صاحبان کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین رن کی جا رہی ہے، ایک ماحول بہت ہی پراگندہ نظر آتا ہے، بہت ہی ایک گنجلک سا، بھیانک سا ماحول نظر آتا ہے، لامحالہ اس پر بھی گفتگو ہوئی ہوگی جج صاحبان میں؟ دیکھیے نارملی اس قسم کے معاملات جو ہوتے ہیں ان میں صرف کیس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور کیس کے اندر جو نکات اٹھائے گئے ہیں یا جس پر بحث کی گئی ہے صرف اس پر ہی یہ کنفائن ہوتا ہے کہ یہ ڈسکشن ان کا. اب اگر یہ تو بس انسانی سب انسان ہے اور ان کے اوپر اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ ارد گرد کا ماحول ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن ججمنٹ کے اندر وہ کبھی ریفلیکٹ نہیں ہوتا، نہ کبھی وہ اس کو کوئی تذکرہ ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی انفلوئنس لیا جاتا ہے اس قسم کے معاملات سے. ججمنٹ جب لکھا جاتا ہے تو اس میں پیورلی کانسٹیٹیوشنل اور جو قانون کے مطابق جو نکات اٹھائے گئے ہیں اس پر فیصلہ دیا جاتا ہے، اس میں اور کوئی بات شامل نہیں کی جاتی اس قسم کے ڈسکشن میں. بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی ہمارے ساتھ تھے. جیسا کہ ہم نے آپ کو کل اپنے پروگرام میں بتایا ہے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج صاحبان نے سماعت کی تھی این آر او نظر ثانی اور این آر او پر عمل درآمد کی، اور اس سماعت کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اعتراض تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا تھا کہ این آر او کے فیصلے کے حوالے سے نیب چیئرمین کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا این آر او کا فل کورٹ کا ججمنٹ تھا، فیصلہ تھا، اس کو حکومت نے بری طرح سے رون دیا. اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے نہ ہی قائد حزب اختلاف سے میننگ فل صلاح مشورہ کیا گیا اور نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان سے برائے نام بھی اس سلسلے میں کوئی صلاح مشورہ کیا گیا، اور اس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس فل کورٹ کے اس فیصلے کو مکمل طور پہ حکومت نے مسترد کر دیا. اس کے علاوہ کل ہی اس پوری فل کورٹ کے سامنے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایک سزا یافتہ شخص کو جس کی تعلیمی قابلیت ایف اے تھی، جس کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وزیر اعظم ہاؤس سے ایک ٹیلی فون کال پہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے اسے پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریشن کا چیئرمین بنا دیا تھا، اور خود سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس فل کورٹ کے سامنے کہا تھا کہ انہیں دراصل فون کال وزیر اعظم ہاؤس سے ہوا تھا. قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ حکم دے کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی اور ان تمام ذمہ داریوں کی جو ان کی وزیر اعظم کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی ہے ان کی بھی سنگین خلاف ورزی کی ہے، اور جس کا نوٹس لیا جا سکتا ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب سے اہم معاملہ یہ اجلاس کا رہا. اس کے بعد اطلاعات کے مطابق وہ معاملات جو کل سپریم کورٹ کی فل بینچ کے سامنے آئے تھے یعنی نظر ثانی، اس حوالے سے اب اطلاعات یہ ہے کہ کیونکہ حکومت کے نئے وکیل لطیف کھوسا نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 27 اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں، اس لیے اس کے بعد کی کوئی تاریخ دی جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بات بھی مان لی اور ان سے کہا گیا کہ اس کے بعد کی کوئی تاریخ مقرر کی جائے گی، اور اطلاعات کے مطابق نومبر کے پہلے ہفتے میں یہ کارروائی دوبارہ شروع ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان نظر ثانی کی اس اپیل کی سماعت کرے گی، اور خود جناب لطیف کھوسا نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا تھا کہ اس کے بعد روزانہ سماعت ہونی چاہیے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس رہی ہیں اور آگے ان فیصلوں کا کیا ہوگا، یہ سب کچھ پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی جناب عبدالقیوم صدیقی. قیوم صدیقی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب نظر ثانی تو لطیف کھوسا صاحب کی خواہش پر ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کی بات مانی ہے، وہ چلی گئی شاید اب اکتوبر کے آخر میں، نومبر کے پہلے ہفتے میں، لیکن یہ جو عمل درآمد کا اتنے بڑا سلسلہ ہے جس پر حکومت کو عمل درآمد کرنا ہے، جس کے کئی امور کل سپریم کورٹ کے سامنے آئے، اس کا بدستور جائزہ لیا جاتا رہے گا، اس حوالے سے سماعتیں ہوتی رہیں گی؟ جی ہاں کامران صاحب، اس حوالے سے کل جو سپریم کورٹ میں اجلاس جو سماعت ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں، اس میں واضح طور پر جو حکم لکھوایا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ این آر او جو عمل درآمد کیس ہے اس کی سماعت مختلف بینچز جو ہیں وہ کرتے رہیں گے، اور اس حوالے سے جو عدنان خواجہ کا جو کیس ہے اس کو بھی دیگر کیسز سے الگ کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ احکامات، وہ ایشوز جس پہ براہ راست حکومت نے خلاف ورزی کی ہے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی خلاف ورزی، اس پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. یہ بھی ایک بہت سنگین معاملہ ہے. وہ سب فیصلے اور احکامات ہیں کیا جس کی حکومت نے مکمل خلاف ورزی کی ہے اور انہیں ماننے سے انکار کیا ہے؟ یہ سب کچھ بتاتے ہیں آپ کو کمرشل بریک کے بعد.